بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج کا موضوع مسجد کی فضیلت اور آنے والے دور کے فتنے، وہ بھی قرآنی آیات اور نہج البلاغہ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، سوائے اس کے فقط صرف، تو فرمایا اللہ کے گھر کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے۔ انما کلمہ حصر کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے، جس طرح آیت ولایت میں انما ولیکم اللہ ہے، آیت تطہیر میں انما یرید اللہ ہے، آیت سخاوت میں انما نطعمکم لوجہ اللہ ہے، اور جہاں مومن کی فضیلت کا تذکرہ ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جہاں مساجد کا تذکرہ ہے اللہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، یعنی ولایت کا کلمہ حصر کے ذریعے اس کی ابتدا ہے۔ جہاں اہل بیت کی طہارت کا تذکرہ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ، سخاوت کا تذکرہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، مومنین کی فضیلت جہاں پہ بیان کی گئی ہے اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، وہاں بھی انما ہے۔ جہاں مساجد کی فضیلت ہے وہاں بھی لفظ کون سا استعمال ہوا ہے؟ انما، جس کا معنی حصر کے ہیں، حد بندی کے ہیں، اور یہی فرمایا مساجد کو کون لوگ آباد کرتے ہیں۔ یعمر معنی آباد بھی ہے، بعض لوگوں نے تعمیر بھی لیا ہے کہ اس کے تعمیر کون کرتے ہیں، دونوں لحاظ سے ٹھیک ہے، زیادہ تر آباد کرنے کے معنی میں بھی ہے۔ مساجد کو کون تعمیر کرتے ہیں اور کون آباد کرتے ہیں، ان کی پہلی علامت یہ ہے، وصف یہ ہے، صفت یہ ہے، جو مساجد کو آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، من آمن باللہ، پہلی صفت یہ ہے ان کا ایمان اللہ پہ ہوتا ہے، اللہ پہ ایمان ہے تو وہ لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ دوسرے کیا ہے؟ والیوم الآخر، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کو یقین ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس دھرتی پہ، اس زمین پہ نہیں رہنا ہے، بلکہ موت بھی آئے گی، قبر میں بھی جائیں گے، حشر میں بھی جائیں گے، حساب کتاب کا مرحلہ بھی ہوگا، وہ یقین رکھتے ہیں قیامت کے دن پہ۔ نظر کہاں پہ ہوتی ہے؟ دوبارہ اٹھائے جانے پہ۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ نظر کہاں پہ ہے؟ آخرت پہ ہے کہ ہم نے ایک دن اٹھنا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، تیسری صفت، جو لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں اقام الصلاۃ، وہی لوگ مساجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد کو تعمیر کر کے بس ستو پی کر سو جاؤ، نماز نہ پڑھو، نہ جاؤ، نہ،
یہاں کون سی صفت ہے؟ تیسری صفت یہاں بیان کی گئی ہے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ وہ لوگ جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ چوتھے فرمایا فقط اتنا کافی نہیں ہے، مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، وَآتَ الزَّکَاةَ، وَآتَ الزَّکَاةَ، تو فرمایا جو لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، جب زکوٰۃ واجب ہو تو وہ بھی ادا کرتے ہیں، یہی لوگ مسجد کو تعمیر بھی کرتے ہیں اور آباد بھی کرتے ہیں۔ آگے یہ آیت ختم نہیں ہو، فرمایا وَلَمْ يَخْشَىٰ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ، یہی لوگ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یعنی مومن جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں ان کی کتنی صفت یہاں پہ بیان کی گئی ہے جناب؟ پانچویں فرمایا وَلَمْ يَخْشَىٰ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ، یہی لوگ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، نظام مسجد چلانے کے لیے کسی کی رائے کو مقدم نہیں سمجھتے، صرف ان لوگوں کی جو حق پہ حقیقت پر مبنی جو گفتگو کرتے ہیں، خدا کے لیے کرتے ہیں، جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، وہ اور کسی سے نہیں، کسی بندے سے نہیں ڈرتے، ڈرتے ہیں تو کس سے؟ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اچھا، جن میں یہ 5 صفتیں ہیں تو یہ مسجد کو آباد کریں گے۔ اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت حاصل کر لی انہوں نے، یہ 5 کام یہ کریں گے۔ یہ مسجد کی اہمیت کے بارے میں آیت ہے۔ دوسری آیت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تو سورہ غالباً بقرہ ہے، آیت نمبر 114، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اظلم ظالم نہیں، اظلم کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہ ہو۔ اس میں تفضیل اس میں تفضیل کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس میں سب سے بڑا ظالم ہے، ظلم کی انتہا کرنے والا ہے۔ کون؟ ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو منع کرے، اللہ کے گھر سے رکاوٹ، چاہے نماز نہ پڑھنے دے، عبادات سے روکے، تعمیر سے روکے، یا کوئی ایسا کام کرے جو نظام مسجد کے لیے انتہائی خطرناک ہو ہر لحاظ سے، منفی سوچ بھی نہیں رکھ سکتا مسجد کے بارے میں، کیوں؟ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا، امن کی جگہ ہے۔ تو فرمایا مساجد اللہ، قرآن کا متن ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ رہے۔ قرآن ہم جہاں سے مرضی پڑھ سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو فرمایا مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، جو اللہ کا نام لینے سے لوگوں کو منع کرے، وہ کون ہے؟ اظلم ہے، اظلمو یعنی سب سے بڑا ظالم ہے۔ وسع، آگے والا جملہ سننا، وسع فی خرابہا، یا مسجد کو خراب کرے، خراب کرنے کے کوشش کرے، تو ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، انہیں کوئی حق نہیں ہے مسجد میں داخل ہو، ہاں اگر داخل ہو تو ان کے دل میں خوف ہو، ان لوگوں کو خوف خدا ہو، معافی مانگیں، توبہ کریں، یہی وہی لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ لہم فی الدنیا خزیون، ہاں دنیا میں کیا ہوگا؟ جو یہ کام کرے گا، منع کرے گا، اللہ کا نام لینے سے روکے گا، مسجد کو خرابے گا، دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ خزیون، دنیا میں رسوائی، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اللہ ذلیل کرے گا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب
عظیم، آخرت کے دن بھی عذاب عظیم ہوگا۔ آگے والی آیت تیسری آیت سورہ غالباً آیت انفال کی آیت نمبر 34 ہے۔ یہ بہت بڑا قانون ہمیں دیا، اگر ہم سب امت مسلمہ اس پہ عمل کر لیں تو امن پیدا ہو جائے گا۔ وہ کیا؟ وہ خصوصاً مساجد کے بارے میں متن قرآن ہے، تفسیر میں نہیں جانا چاہتا۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ بڑا غور فرمانا ہے محترم۔ تو فرمایا اللہ وما لہم، اللہ ان لوگوں پہ عذاب نازل کیوں نہ کرے جو کیا کرتے ہیں، وہم یصدون عن المسجد الحرام، جو مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ ان لوگوں پہ عذاب کیوں نہ نازل کرے جو مسجد حرام سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ آگے والا جملہ وما کانوا اولیاءہ، مسجد حرام کے متولی ان اولیاءہ الا المتقون، وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اہل تقوی ہیں۔ ایک قانون اللہ نے ہمیں دیا ہے، مدارس ہوں، مساجد ہوں، امام بارگاہ ہوں، دینی مقدس مقامات ہوں، مسجد نبوی ہو، مسجد حرام ہو، مسجد کوفہ ہو، بیت المقدس ہو، جو بھی ہو، چھوٹی سے بڑی مسجد، اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، واضح اس کی ہم کوئی تعویل نہیں کر سکتے۔ وما فرمایا وما کان اولیاءہ، ان کے اولیاء کون ہو سکتے ہیں؟ متولی، لفظ متولی ہے، اولیاء کا معنی ہے اس کے متولی کون ہو سکتے ہیں؟ فرمایا اس کا کوئی متولی نہیں ہو سکتا، اگر ہوگا ان اولیاء، فرمایا ان کے اولیاء، ان کے متولی وہ ہوں گے الا المتقون، جو صاحبان تقوی ہیں۔ تقوی نہیں ہے، حرام کام انجام دیتا ہے، سود کا کاروبار ہے، نماز نہیں پڑھتا، واجبات کو ادا نہیں کرتا، حرام کاموں سے نہیں رکتا، شرعاً متن قرآن نص سے صریح کے مطابق وہ کمیٹی کا چھوٹا سا ممبر نہیں بن سکتا۔ ختم کا ہو گیا کام، متن ہے سامنے رکھ کر میں عرض کر رہا ہوں۔ متولی ممبر کمیٹی کا رکن کون ہوگا؟ اہل تقوی، تقوی ہے تو ممبر بن سکتا ہے، ورنہ کوئی صدر سیکٹری خزانچی نہیں ہے جو نماز میں نہ آئے، جو واجبات ادا نہ کرے، جو حرام کاموں سے متن قرآن سے اس کا کوئی انکار کرے گا کافر ہو جائے گا۔ تو فرمایا یہی ہوں گے، کیوں؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ جملہ سنیں، اکثریت تو جانتے نہیں ہے، اکثریت گمراہی میں ہے، شیطان کی اقتدا کر رہی ہے۔ اب بہت سے مساجد کے فضائل ہیں، وہ سب یہاں پہ میں عرض نہیں کرنا چاہتا۔ مسجد جہاں یعنی سجدہ کیا جائے، مسجد یعنی جہاں پہ سجدہ کیا جائے وہ کیسا ہونے چاہیے، یعنی اس کا پاک رکھنا بھی ضروری ہے، اور جھاڑو دینے کی فضیلت ہمیں یہ ملی ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا جتنا گرد و غبار بھی حلق تک چلے جائے گا وہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ ہم مسجد کی ہر اینٹ چیز اللہ کی تسبیح تحلیل کرتی ہے، روایات میں ہے۔ مساجد اہل آسمان کے لیے اس طرح چمکتی ہیں جس طرح اہل زمین کے لیے ستارے چمکتے ہیں، احادیث ہیں قبلہ۔ تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ بہت کی مساجد کی جو فضیلت ہے، من بنا مسجدن بن اللہ بیتن فی الجنہ، جس نے مسجد بنائی اس نے جنت میں گھر بنا لیا۔ تو مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے۔ کتنا؟ 1,00,000 مسجد حرام میں اگر نماز پڑھو گے تو 1,00,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے۔ حدیث صحیح حدیث علماء نے نقل کیا، جسے آغا خوئی نے بھی یہ حدیث نقل کی ہیں۔ تو مسجد نبوی میں 10,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے اگر مسجد نبوی میں کوئی شخص نماز پڑھے۔ مسجد اقصی میں بھی روایات میں یہ ملتا ہے 1,000 نماز کا ثواب ملتا ہے مسجد اقصی میں اگر نماز پڑھو گے
تو فرمایا مسجد کوفہ میں بھی پڑھو گے تو 1000 نماز کا ثواب ہے، وہاں بھی 1000 نماز کا ثواب ملے گا اگر کہاں پہ نماز پڑھو گے؟ مسجد کوفہ میں۔ آگے غور فرمانا، جامع مسجد شہر کی وہاں پڑھو گی تو 1 نماز کا ثواب 100 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ قبیلہ والی مسجد میں 25 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے، اور محلہ والی مسجد میں 12 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ تو یہ فرادہ نماز کی اہمیت ہے۔ جماعت تو اگر کسی جگہ کرو گے تو 10 آدمی ایسے زیادہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی 1 رکعت نماز کا ثواب شمار نہیں کر سکتے۔ تو ہر ایک روایت یہ ملتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے حرم میں جو نماز پڑھے گا، مولا علی علیہ السلام کے حرم میں امام المتقین امیر المؤمنین یعصب الدین حضرت امیر المؤمنین کے حرم میں جو نماز پڑھے گا 2 لاکھ نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ قوانین الشریعہ میں یہ مل جائے گی، آپ نے دیکھ لینا، وہاں پہ یہ میں نے نقل کر رہا ہوں، مساجد کی یہاں فضیلت ہے، وہاں پہ یہ مل جائے گا۔ مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جو نماز پڑھے گا 1000 حج 1000 عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی علماء نے نقل کیا ہے، یہ اہمیت ہے بہت۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے۔ پھر بھی صلوات پڑھ لیجئے۔ ایک خطبہ میں فرمان نمبر 102، کتاب کون سی ہے؟ نہج البلاغہ، آخری حصہ، فرمان نمبر 102۔ مولا نے آنے والے فتنوں کے بارے میں آگاہ کیا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ یہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ یہ 2 فرمان آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کا یعنی بڑا قصیدہ سنا رہا ہوں جی۔ تو آنے والے دور کے فتنوں کے بارے میں فرمان نمبر 102 میں کل ایمان حیدر قرار یعصب الدین امیر المؤمنین اللہم صلی علی محمد حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، لا یقرب فیہ الا الماہل، لا یقرب قریب نہیں سمجھا جائے گا مگر ماہل۔ ماہل کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسا دور آئے گا، مولا فرماتے ہیں جو لوگوں کے عیب تلاش کرے گا اس کو لوگ اس کے قریب ہو جائیں گے، اس کو ساتھ رکھیں گے، اس سے اچھا سمجھیں گے۔ جو لوگوں کے عیب جوئی کرنے والا ہوگا لوگ اس کے قریب ہو جائیں گے، عیب بیان کرنے والوں کو ایک ساتھ محبت کریں گے۔ ولا یظرف فیہ الا الفاجر، تو فرمایا فاسق فاجر شخص سے کیا کریں گے؟ محبت کریں گے، یعنی وہی خوش مذاق سمجھا جائے گا، خوش اخلاق سمجھا جائے گا جو فاسق فاجر ہوگا، یعنی قرآن کا مذاق اڑانے والا، احکام دین کا مذاق اڑانے والا، شریعت کا مذاق اڑانے والا کو لوگ پسند کریں گے، فاسق فاجر انسان سے محبت کریں گے۔ ایک اور خطبے میں بھی 4 قسم کے لوگوں سے مولا نے منع کیا ہے، کذاب کی دوستی نہ کرو، جھوٹے کی، فاسق فاجر کی نہ کرو، بخیل کی نہ کرو، احمق کی نہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ وہ نہج البلاغہ میں کسی اور خطبہ میں نے وہ اہم موضوع بیان کروں گا۔ 2 فرمایا عیب بیان کرنے والا قریب ہوگا اور فاسق فاجر لوگوں کو خوش اخلاق سمجھا جائے گا۔ ولا یضعف فیہ الا المنصف،
تو فرمایا منصف لوگوں سے لوگ بھاگ جائیں گے، ان کو ضعیف، حقیر، ناتواں اور پست، انتہائی گھٹیا نظروں سے دیکھیں گے، حقارت کی نظروں سے دیکھیں گے۔ جو منصف ہوگا، حق گو، سچ گو، حقیقت پرست، نیک عالم دین سے لوگ دور ہو جائیں گے۔ مولا کا فرمایا تیسرا، یہ منصف شخص سے لوگ اسے ضعیف، کمزور سمجھیں گے، اس سے دور ہو جائیں گے۔ ہاں فرمایا یَأْتُونَ الصَّدَقَةَ فِيهِ غُرْمًا، لوگ صدقہ دیں گے خسارہ سمجھ کر، گھاٹا سمجھ کر۔ زکوٰۃ نکالوں گا، پیسے کم ہو جائیں گے، بینک بیلنس ختم ہو جائے گا، خمس دوں گا، زکوٰۃ دوں گا، عطیات دوں گا، وغیرہ وغیرہ، مال کم ہو جائے گا، یہ لوگ خسارہ سمجھیں گے۔ حالانکہ زکوٰۃ کا معنی بھی پاکیزگی کے معنی میں ہے۔ زکوٰۃ کا معنی پاکیزہ ہونا ہے، نشو و نما پانا ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی بھی یہی ہیں، یعنی معین مال کو نصاب کی موجودگی میں معین افراد پہ رضائے خدا کی خاطر صرف کرنا، یہ زکوٰۃ کا شرعی معنی ہے۔ معین افراد پہ خرچ کرنا، رزق بڑھتا ہے، رزق پاک ہوتا ہے۔ تو فرمایا کیا ہے، لوگ صدقہ دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، فیہ غرما، خسارہ سمجھ کر۔ تو فرمایا وصلۃ الرحم، مننا، صلہ رحمی کریں گے، احسان جتلائیں گے۔ جناب سرکار تو ہسپتال میں تھا، میں تیری مدد کی، جناب تو گرفتار تھا، میں نے تجھے چھڑایا، میں نے تو غربت میں تھا، میں نے تیری مدد کی ہیں۔ اس طرح کہتے ہیں نا، جب وہ کہتے ہیں پھر احسان جتلاتے ہیں، تو اپنے احسان، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر صدقہ نہ دو، احسان نہ، ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، بالمن، احسان جتلا کر اور اذیت دے کر۔ قرآن کی نص سے صریح ہے۔ تو فرمایا صلہ رحمی کریں گے، احسان، مننا، پوری زندگی احسان جتلائیں گے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ آگے سن لو، والعبادۃ استطالۃ علی الناس، عبادت کریں گے برتری جتلانے کے لیے، اپنی فوقیت کے لیے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے عبادت کریں گے، حاجی کریں گے، نمازیں پڑھیں گے۔ لوگ کہیں مجھے بڑا حاجی ہے، لوگ کہیں بڑا تہجد گزار ہے، لوگ کہیں بڑا ماتمی ہے، مورا کا زوار ہوتا ہے۔ جب حج کرنے کے لیے جائے نا تو وہاں سے ایک ٹوپی ملتی ہے چھوٹی سی، 5 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے تحفہ ملتا ہے، یعنی 200 کی مل جائے گی، 500 کی مل جائے گی، وہ کہتا ہے میری طرف تحفہ لے کر جا، پورا سال پہننا ہے تو نے، یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ میں نیا نیا حج کر کے آیا ہوں۔ خاص وہ ایک لباس پہنتا ہے، وہ لوگ مجھے حاجی کہیں۔ میں ٹوپی کی مذمت نہیں کر رہا، مقصد جو بھی کام کرنا ہے اس میں اگر کیا ہو، شہرت ہو، یہ ریاکاری ہے، یہ ریاکاری۔ قیامت کے دن 4 القاب سے پکارا جائے گا، یا غادر ہو، یا خاسر ہو، یا کافر ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا جائے گا، اے غداری کرنے والا، اے دھوکہ دینے والا، الکافر، اے کفر کرنے والا، اے خسارہ اٹھانے والا، میری دربار میں تیرا کیا کام ہے؟ مجھ سے آج اجر طلب کرتا ہے، جس کے دکھاوے کے لیے عبادت کی تھی اس سے جا کر اجر طلب کر، میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ یہ شرک خفی ہے، دکھاوے کی عبادت، رضا خدا نہیں ہے، خوشنودی خدا نہیں ہے۔ تو فرمایا والعبادۃ استطالۃ علی الناس، عبادت کریں گے برتری، فوقیت اور اپنی شہرت کے لیے۔ اچھا، فعند ذلک یکون السلطان، فرمایا فعند ذلک، اس وقت کے بادشاہ مسلط ہو جائیں گے تمہارے اوپر، حکمران مسلط کیسے ہوں گے؟ ایک گروہ حکمران کا آئے گا، وہ تمہارے اوپر حکومت کریں گے۔ وہ جب یہ صفتیں ہوں گی، کیا یعنی عیب بیان کرنے والا، فاسق انسان،
سے لوگ قریب دوستی رکھیں گے، منصب سے بھاگ جائیں گے، صدقہ خسارہ سمجھیں گے، اور صلہ رحمی احسان جتلائیں گے، اور عبادت برتری جتلانے کے لیے کریں گے، فعندہ یہ اس کا نتیجہ ہے، فعند ذالک اس وقت ایک بادشاہ آ جائیں گے آپ کے پاس، کیا وہ حکمران ہوں گے، کیسے ہوں گے، بمشورۃ النساء سب سے پہلے وہ جو قانون سازی کریں گے اپنی عورتوں سے، بیٹی سے، بیوی سے مشورہ کریں گے کہ یہ قانون بنا دوں، قرآن نہیں دیکھیں گے، عورتوں کے مشورہ کر کے قانون بنائیں گے، وہ تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے۔ متن پڑھ رہا ہوں ناج البلاغہ کا، دیکھ لیں، فرمان نمبر 102 خود پڑھ لینا۔ تو فرمایا عورتوں سے مشورہ کریں گے، مشورہ کر کے قانون سازی کریں گے، وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ نوخیز لڑکوں سے بھی مشورہ کریں گے۔ تم کیا چاہتے؟ قرآن نہیں، حدیث کی انہیں ضرورت نہیں ہوگی، شریعت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں دو قسم کے۔ تیسرے فرمایا وَتَدْبِيرِ الْخِسْيَانِ خواجہ سراؤں سے، خسروں سے بھی پوچھیں گے، اور تم کیا چاہتے ہو؟ خسرے کو بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ جو آپ کہتے ہیں ہم قانون بنا دیتے ہیں، قرآن نہیں، حدیث نہیں۔ تین قسم کے لوگوں کے یہاں وہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ اسی ضمن میں میں نے ایک اور خطبہ دیکھا جو اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اور بڑا غور بغور یہ سماعت فرمانا۔ تو اسی ضمن میں یہ آنے والے حالات کے فتنے جو ہیں نا، آنے والے دور کے مولانا، یہ عنوان نمبر 369 ہے، کتاب نہج البلاغہ آخری حصہ، ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب میرے سامنے موجود ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، پھر ایک ایسا دور آئے گا، لا یبقى فیہ من القرآن الا رسم، فرمایا باقی نہیں رہے گا اس دور میں قرآن مگر رسمی طور پر، قرآن اس دور میں رسمی طور پہ پڑھا جائے گا۔ فلاں چودھری صاحب فوت ہو گئے، بڑی دنیا ہوگی، قرآن خوانی ہو رہی ہے، قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، کوئی شک نہیں ہے، قرآن خوانی رسمی طور پر لوگ پڑھیں گے، رسمی طور پر، عبادت کے لیے نہیں ہے، نتیجہ اسے صحیح احکام اخذ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو کیا ہوگا؟ الا رسم، قرآن رسمی طور پہ پڑھا جائے گا۔ تو وَمِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، اسلام کا فقط نام ہوگا، کام کے مسلمان نظر نہیں آئیں گے۔ وَزَمِهْتُمْ نَصَارَى، یہی کیا ہے، میں شعر نہیں پڑھنا چاہتا، جمعہ کا دن ہے، تو بس یہ ہے کہ اب ہماری وضع قطع اور یہ سارا سسٹم غیر مسلم والا ہمارے اندر، وہ بھی برقع شرم محسوس کر رہے ہیں، ہمارے۔ تو فرمایا الا اسمو، صحیح مسلمان نظر نہیں آئیں گے، اسلام پہ عمل کرنے والے نظر نہیں آئیں گے۔ تو فرمایا ہاں جب ایسا دور ہوگا، وَمَسَاجِدُهُمْ يَوْمَئِذٍ عَامِرَةٌ مِّنَ الْبِنَاءِ، مساجد کی بڑی بری حالت ہو جائے گی، مولا کیا ہوگا؟ عمارت اچھی ہوگی، عامرۃ من البناء، بنا کے لحاظ سے بڑے مضبوط ہوں گی، اچھی ہوں گی، وخراب من الہدیٰ، ہدایت سے خراب ہو جائیں گی، ہدایت سے خالی ہو جائیں گی۔ سکانها و عمارها شر اہل الارض، اسے آباد کرنے والے، سکان یعنی رہنے والے، و عمارها اور تعمیر کرنے والے، اور اسے آباد کرنے والے دنیا کے شریر لوگ ہوں گے۔ من ہو تخرج الفتنہ، وہیں سے فتنے پھوٹیں گے، ناج البلاغہ۔ تو کیا ہوگا؟ وَإِلَيْهِمْ طَوِيلُ الْخَطِيَّةِ يَرُدُّونَ مَنْ شَذَّ عَنْهَا فِيهَا وَيَسُوقُونَ مَنْ تَأَخَّرَ۔ تو فرمایا کچھ لوگ کوشش کریں گے اس فتنے سے ہم بچ جائیں، بھاگ جائیں، نکل جائیں، امن امان کی زندگی گزاریں، لیکن وہاں مولا فرماتے ہیں بھاگنے بھی نہیں دیں گے، بھاگنے نہیں دیں گے۔ کیا ہوگا؟ وَيَسُوقُونَ تَأَخَّرَ، جی بھاگنے کی کوشش کرے گا، پیچھے قدم دھکیل دیں گے۔ مولانا جی سننا، یقول سبحانہ، فرمایا مجھے قسم ہے ذات خدا کی، حلفت لأبعثن، بلکہ اللہ قسم اٹھا کر ارشاد فرماتا ہے اس وقت ایک ایسا عذاب نازل کروں گا
اترک الحلیم فیہ حیران، نیک لوگ بھی حیران ہو جائیں گے۔ کیا مولا فرماتے ہیں جیسے ایسا دور آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس دور سے کیا کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہے، اہمیت ہمیں یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ کون لوگ ہوں گے، یعنی قرآن رسمی طور پہ پڑھا جائے گا، اسلام کا فقط کیا ہوگا، نام ہوگا، اور کیا ہے، عمارتیں اچھی ہوں گی مساجد کی، ہدایت سے خالی ہوں گی، فتنے پھوٹیں گے تو عذاب اللہ نازل کرے گا۔ تو فرمایا عیب بیان کرنے والے کو قریب سمجھا جائے گا، فاسق فاجر سے لوگ دوستی رکھیں گے، منصف سے بھاگ جائیں گے، صدقہ خسارہ سمجھ کر دیں گے، صلہ رحمی احسان جتلائیں گے، عبادت شہرت کے لیے ہوگی، اور بادشاہ عورتوں نوخیز لڑکوں سے اور خسروں سے مشورہ کر کے قانون سازی کریں گے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے۔ پھر بھی صلوات پڑھ لیجئے۔ ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھیں گے۔ اسی ضمن میں اس کا ایک حصہ ایک اور فرمان نمبر بھی میں عرض کرتا چلوں جو اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اور فرمان نمبر 38 مولا حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، لیکن وصیت بیٹے کو ہے، حکم خصوصاً ہمارے لیے ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے یا بنیا، میرا پیارا بیٹا، احفظ عنی اربع و اربع، 4 چیزوں کی حفاظت کرنا، پھر 4 چیزوں کی حفاظت کرنا۔ فرمایا کیا ہوگا، لیضرک ما عملت معہن، اگر وہ 4 چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو کوئی چیز آپ کو ضرر نہیں پہنچائے گی۔ فرمایا ان اغنى الغنى العقل، بہترین تونگری دولت مندی عقل ہے۔ عقل بہترین، دین خدا کی معرفت بھی عقل کی وجہ سے ہے، توحید کی معرفت عقل کی وجہ سے، رسول کی معرفت عقل کی وجہ سے، مولا علی کی ولایت کی معرفت، دین کی معرفت عقل کی وجہ سے، اللہ نے انسان کو عقل کی وجہ سے اشرف المخلوقات قرار دیا، عقل سلیم کی وجہ سے۔ تو پھر فرمایا بہترین دولت مندی کیا ہے، عقل ہے۔ ایک حدیث اصول کافی کی میں نے پڑھی، فرمایا اقبل فاقبل فادبر فادبر، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا، فرمایا اقبل آگے بڑھ، عقل آگے بڑھی، فادبر فادبر حکم دیا پیچھے ہٹ، اور پیچھے ہٹی، اور عقل کو اشیاء نورانی میں قرار دیا، اور عقل کی وجہ سے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا۔ جو انسان کے سر میں اللہ نے رکھ دیا ہے وہ عقل ہے، لیکن اس کی ضد غصہ ہے، وہ بھی سر میں ہے اور غصہ بھی سر میں ہے، لیکن دونوں آنے واحد میں کام نہیں کر سکتے۔ عقل ہوگی تو غصہ نہیں ہے، غصہ ہے، اور جب غصے نے کہا کہ تو، اللہ نے پوچھا تو کہاں جانا چاہتا ہے، کہا میں بھی سر میں، آواز قدرت ہے، وہاں تو پہلے عقل پہنچ چکی ہے، تیرا کیا کام ہے؟ غصے نے کہا جب میں جاؤں گا نا، غصے نے، عقل کا جنازہ نکل جائے گا، عقل کام نہیں کرے گی، یعنی وہ اس کی جگہ، یعنی محل نزاع تنازع کس چیز کا ہے، عقل اور غصے کا۔ ہمارا زمین کا مسئلہ ہوتا ہے، لڑائی ہوتا ہے، ہمارا فوجداری کیس ہوتا ہے یا دیوانی کیس ہوتا ہے، لیکن سر پر یہ تنازع کس چیز کا چل رہا ہے؟ عقل چاہتی ہے میری حکومت ہو جائے، غصہ چاہتا ہے میری حکومت ہو جائے، یہ ان کا کیس دیوانی کیس ہے، یہ چلتا رہے گا۔ تو عقل کام کرے گی تو غصہ نہیں کام کرے گا، غصہ آئے گا تو عقل مر جائے گی۔ ان کا الیکشن یہ چلتا رہے گا تا قیامت تک چلتا رہے گا، عقل غالب
غصہ مر جائے گا۔ غصہ، ہاں غصے کی علامت کیا ہے؟ عقل کس چیز کا نام ہے؟ مولا ایک خطبے میں فرماتے ہیں لا عقل لا معلا عبد من العقل، عقل سے فائدہ مند کوئی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، عقل سے بڑھ کر کوئی فائدہ مند چیز اللہ نے خلق نہیں کی۔ سب سے فائدہ مند سود مند چیز کون سی ہے؟ عقل ہے۔ لیکن عقل کیا ہے اور غصہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ عقل آنکھوں سے نظر آنے والی ہے عقل۔ دوسرے اسی خطبے کے ایک جملے میں مولانا ارشاد فرما دیا کہ عقل لا عقل لا مال عبد من لا عقل قد تدبیر، عقل کسے کہتے ہیں؟ مولا نے ایک جملے میں بند کر دیا، عقل تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل نہیں، سوچ و بچار سے بڑھ کر کوئی عقل نہیں، سوچ و بچار کا نام ہی عقل ہے۔ لہٰذا یہ عقل کی تعریف فائدہ مند عقل، اور عقل سوچ و بچار کو کہتے ہیں، اس کا ٹھکانہ سر ہے۔ اور غصہ کسے کہتے ہیں؟ معصوم اس ضمن میں فرماتے ہیں جب غصے کی علامت یہ ہے کہ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، رگیں پھول جاتی ہیں، یہ دو علامتیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، رگیں پھول جاتی ہیں۔ جب ایسا ہو جائے تو شیطان اسی چیز کے ذریعے اندر داخل ہوتا ہے، جسے کیا کہتے ہیں؟ نفس امارہ، برائی دینے والا نفس، جس کی قرآن نے مذمت کی ہے، وہ شیطانی وسوسہ ہے۔ فرمایا کیا؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا ازل سے ابتدا سے ہمیشہ کے لیے دشمن ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ عقل کی وجہ سے اللہ نے اشرف المخلوقات قرار دیا۔ وَأَكْبَرُ الْفَقْرِ الْحُمُقِ، سب سے بڑی فقیری کیا ہے؟ وہ بے وقوفی ہے، سب سے بڑی فقیری بے وقوفی ہے۔ وَأَوْحَشُ الْوَحْشَةِ الْعُجْبُ، سب سے وحشت ناک چیز کون سی ہے؟ خود پسندی، خود پسندی۔ اسی زمین میں پیچھے میں نے ایک تھوڑا سا ادھورا سا جملہ چھوڑ دیا، کوشش کرتا ہوں بھی۔ عقل کا ٹھکانہ سر اور غصے کا ٹھکانہ بھی سر ہے۔ اور اسی طرح طمع آنکھ میں ہوتی ہے اور حیا بھی آنکھ میں ہے۔ طمع اشیاء بد میں سے ہے اور حیا اشیاء نورانی میں سے ہے، اور اس کا ٹھکانہ کون سا ہے؟ آنکھ ہے۔ اللہ نے حیا کو خلق کیا، پوچھا کہاں؟ انسانی اعضاء میں سے حیا نے کہا میں نے جانا ہے کس میں؟ آنکھ میں۔ لیکن طمع نے کہا میں نے بھی آنکھ میں جانا ہے۔ آواز قدرت ہے، وہاں تو پہلے حیا موجود ہے، تیرا کام کیا ہے؟ طمع نے کہا جب میں جاؤں گا تو حیا کا جنازہ نکل جائے گا، وہ حیا کام نہیں کرے گی۔ آن واحد میں طمع اور حیا دونوں کام نہیں کر سکتے، طمع ہوگا تو حیا نہیں ہوگی آنکھ میں، اگر حیا ہے تو طمع نہیں ہے۔ سب سے برائی کا پہلا انسانی اعضاء میں سے محرک کون سی چیز ہے؟ آنکھ ہے۔ آنکھ دیتی ہے محل کتنا، اچھا اس کے پاس کیوں ہے؟ پھر حسد پیدا ہوتا ہے، پھر برائی پیدا ہوتی ہے۔ پہلا برائی کا ارتکاب حرکت دینے والی انسان کی آنکھ ہے، لیکن حیا اور طمع دونوں آن واحد میں کام نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا کیس بھی کون سا ہے؟ جو کیس جانے والے وکلاء بیٹھے ہیں، یہ فوجداری نہیں، یہ بھی دیوانی کیس ہے جی۔ اور اسی طرح حسد اور رحم، حسد اور یہاں طمع بیان کیا، اور کون سی کی؟ حیا بیان کی ہے۔ آگے رحم اور حسد ہے۔ رحم کہاں پہ ہے؟ انسان کے دل میں ہوتا ہے، اور حسد کہاں پہ ہے؟ وہ بھی دل میں۔ الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، حسد تو ایمان کو اس طرح جلا کر راکھ بنا دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے، حسد ہے۔ شیطان نے پہلے حسد، دل میں حسد پیدا ہوا، پھر اس نے کہا میں بڑا ہوں، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ حسد تھا۔ حسد پھر تکبر ہے۔ اسی طرح حسد جس دل میں ہے وہاں پہ رحم نہیں ہے۔ رحم آئے گا، اللہ نے پوچھا رحم سے تجھے کون سے؟ اس نے کہا میں نے دل میں جانا ہے۔
تو کیا ہے، حسد نے کہا میں نے آواز کو دی، تیرا کیا کام ہے؟ کہا کہ جب جس دل میں جاؤں گا تو رحم کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، یہ دونوں آنے واحد میں کام نہیں کر سکتے، حسد ہے تو رحم نہیں ہے، رحم ہے تو حسد، لیکن تنازع ایک چیز کا ہے۔ ہمارے عدالت میں مقدمہ ہوتا ہے پیسوں کا، زمین کا، جائیداد کا، اسی طرح نا، لیکن ان کا جھگڑا کون سے ہے؟ دل پہ حکومت میری ہو جائے، یعنی اشیاء، اگر عقل کی حکومت ہو جائے، رحم کی ہو جائے اور حیا کی ہو جائے، یہ اشیاء نورانی ہیں، جنت لے جائیں گی۔ اگر غصہ کی ہو جائے، طمع کی ہو جائے، حسد کی ہو جائے، یہ اشیاء بد ہیں، یہ گھسیٹ کر کہاں لے جائیں گی؟ جہاں ان کا ٹھکانہ ہے، کون سا؟ جہنم ہے۔ اچھا جی، اکبر الفقر الحمق، سب سے بڑی فقیری کیا ہے؟ بے وقوفی ہے، مولا فرماتے ہیں۔ وَأَوْحَشِ الْوَحْشَةِ الْعُجْبُ، سب سے خطرناک چیز کون سی ہے؟ سب سے زیادہ خطرناک چیز العجب، خود پسندی، سارا دن اپنے گیت گانا، بس میں ہوں اور کوئی نہیں ہے، سارے قصیدے اپنے پڑھنا، میرے مقابلہ میں کوئی نہیں ہے، مجھ جیسا علم نہیں ہے، مجھ جیسی دولت نہیں ہے، مجھ جیسی اولاد کسی کی نہیں ہے، مجھ جیسی، میری عمارت جیسی کسی کی عمارت نہیں، میری گاڑی جیسی کسی کی گاڑی نہیں، سارے دن اپنے قصیدہ پڑھنا، مولا کی نظروں میں وہ سب سے زیادہ خطرناک یہ چیز خود پسندی ہے، جو اپنے آپ کو پسند کرے، دوسروں کو پسند نہ کرے۔ وَأَكْرَمَ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلْقِ، چوتھی فرمایا میرا پیارا بیٹا، بہترین حسب نسب کیا ہے؟ بہترین حسب نسب انسان کا اچھا اخلاق ہے، مدبر ہونا، اچھے اخلاق والا ہونا۔ اللہ کے رسول کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین کے مصداق تھے، لیکن اعلان نبوت نہیں کیا، نبی تھے، لوگ صادق کہتے تھے، صادق ہیں، یہ امین ہیں، یہ سچے ہیں، اخلاق کی وجہ سے۔ سورہ جمعہ میں 4 چیزوں کا تذکرہ یہی ہے، والذی بعث فی الامیین یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، تزکیہ نفس کے لیے ہیں اور کس کے لیے ہیں؟ اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، تزکیہ نفس قرآن و حکمت کی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، بہت سی آیات ہیں جس میں کیا ہے؟ اخلاق پیغمبر، اہل بیت کے اخلاق سے اسلام پھیلا۔ تو فرمایا بہترین حسب نسب کیا ہے؟ ذات پات نہیں ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک وہی محترم ہے، وہی مکرم ہے جو صاحب تقوی ہے۔ یہی مولا نے فرمایا، یا بنیا ایاک مصادق الاحمق، مولا نے فرمایا کبھی احمق سے دوستی نہ لگانا، کیوں؟ فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وہ تمہیں فائدہ کے بدلے نقصان پہنچائے گا، جی فائدہ کرے گا، سمجھ رہے ہو کہ فائدہ، لیکن نقصان پہنچائے گا۔ فرمایا وَإِيَّاكَ مُصَادَقَةَ الْبَخِيلِ، بخیل کی کبھی دوستی نہ لگانا، فإنه يبعد عنك أحوج ما تكون إليك، جس وقت آپ کو بخیل کی ضرورت پڑے گی نا، مدد کی، تو فرمایا وہ بھاگ جائے گا، وہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ جب ضرورت نہیں ہوگی تو لبیک کہے گا، جب ضرورت ہوتی ہو گئے عین موقع پہ نکل جائے گا۔ فرمایا ومصادقۃ الفاجر، فاسق فاجر شخص سے کبھی دوستی نہ لگانا، کیوں؟ فإنه يبيعك بالتافہ، جعلی کرنسی کے بعد تمہیں بیچ ڈالے گا۔ چلو کرنسی لے لینا، کچھ صحیح 1 نمبر پیسے تو لے لینا، 2 نمبر پیسے وصول کرے گا، تمہیں بیچ ڈالے گا۔ یہ مولا نے فرمایا اسے دوستی کبھی نہ لگانا، تمہیں جعلی کھوٹے ٹکوں کے بدلے جعلی کرنسی کے بعد بیچ ڈالے گا۔ ومصادقۃ الکذاب، فرمایا کبھی جھوٹے سے دوستی نہ لگانا، کیوں؟ مولا فرمایا فإنه کالسراب، وہ سراب کی مثل ہے، سراب اسے کہتے ہیں جو دریا کے کنارے پہ ایک کیا ہوتی ہے؟ ریت ہوتی ہے۔ آپ مینار پہ کھڑے ہو جائیں، عمارت پہ کھڑے ہو جائیں، اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، دریا کے کنارے دیکھیں، بڑا خوبصورت نظارہ نظر آئے گا، بڑا سبزہ نظر آئے گا، دل چاہتے وہاں دیکھوں کیا ہے، جب قریب جائے گا تو ریت ہوگی، تو کیا ہوگا؟ یقرب علیک البعید ویبعد علیک القریب، جو قریب کی چیز ہے وہ دور کر دے گا، جو دور کی چیز ہے وہ قریب کر دے گا۔ یہ کیا ہے؟ جھوٹا کذاب کا سراب ہے، سراب کی ریت کی مثل ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات